صرف یہی چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے. آگے اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. وہ کہتے تھے کہ بس یہ بشر رسول بنا کے بھیج دیا. تو بات یہ علیحدہ اور بات ہے. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے وہاں معراج کا ذکر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے جو کچھ بھی دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسی وجود کے ساتھ ہی آپ عرش پر تشریف لے گئے. ایسا نہیں کہ خواب میں معراج ہوئی ہو، وجود اطہر کے ساتھ ہی معراج ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ دل سے دیکھا ہے. افتمارونه علی ما یری. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ تو یہاں، ایک دفعہ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، ایک سدرۃ المنتہا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، وہیں تک جو ہے یہ تمام جو فرشتے ہیں، دوسری دنیا کے کاروبار والے، انسانوں کے اعمال، یہ سارے کے سارے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور ایک بیری کا درخت ہے، اس کی لمبائی چوڑائی حدیثوں میں بہت سی آئی ہے. جبریل علیہ السلام کا وہاں مقام ہے، اس سے آگے جبریل علیہ السلام نہیں جاتے. تو جب وہاں پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا تو مقام ختم ہو گیا، میں تو آگے نہیں جا سکتا. اب آپ رف پر سوار ہوں اور آگے آپ کا سفر ہے، آپ جانیں اور خدا کی ذات جانے، میرا تو بس یہاں تک سفر تھا، ختم ہو گیا. تو جیسے مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جبریل جو تھا اس نے کہا کہ میں برسر منہ برسر، اگر سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں سوئی کے ناکے کی برابر بھی آگے چلا گیا. وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة للشيخ عبد الهادي كناكري في تلاوة له من سورة الفتح. من برامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام البرنامج الأسبوعي المخطوطات الإسلامية، يأتيكم هذا البرنامج في الثالثة لگا کے چھوڑ گیا وہ بہتر وسلم کو آگے اپنے عرش معلیٰ اور دوسرے جو مقامات ہیں سارے طے کرائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تیری ذات قادر مطلق ہے، میں کیا تحفہ، کیا میں کیا تحفہ، تو قادر ہے ہر چیز پر، ہر چیز تیری مخلوق ہے، تو جو چیز چاہے وہ چیز تیری ہے، میں کیا تحفہ لا سکتا ہوں. تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایسی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عاجزی ہے. التحیات کا جو یہ تحفہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام مالی باتیں، تمام بدنی باتیں جتنی بھی ہیں اللہ تیری ذات کے لیے، بس میں تو یہ چیز لایا ہوں، میرے پاس اور کیا ہے. جیسے آتا ہے بندہ آیا برائے بندگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو عاجزی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتی. حضور نے عاجزی بیان کی، عرض کیا. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کی باری تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ میرے اوپر بھی سلامتی ہو، صرف میرے اوپر نہ ہو، تمام نبی جو میری جماعت کے ہیں ان کے اوپر بھی ہو. علینا کا لفظ فرمایا، علیہ نہیں فرمایا، میرے اوپر سلامتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ تیرے اوپر ہو.
مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ رحمت للعالمین تھی، آپ نے اپنی ذات تک اللہ کی رحمت کو محصور نہیں فرمایا، آپ نے سارے نبیوں کو شامل کر دیا۔ السلام علینا، اے اللہ ہم جو ساری جماعت انبیاء ہیں ہم ساروں کے اوپر سلام ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو میری امت کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہے۔ نہ تو امت کو بلایا، نہ اپنے دوسرے ہم جو مرتبہ تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انحراف فرمایا، ان کو بھی شامل فرمایا، ساری امت کو بھی اس میں شامل فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور فرمایا واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ سارے جو کلمات ہیں یہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اور ساتھ ساتھ 50 نمازیں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ اب واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر زیارت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اخی صالح کیا تحفہ لائے ہو؟ اللہ کی بارگاہ سے جو واپس آ رہے ہیں کیا لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئی ہیں میری امت پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 50 نمازیں تو امت تیری نہیں پڑھ سکتی، جاؤ واپس جاؤ تخفیف کراؤ۔ تو بہرحال کئی دفعہ آئے گئے، کسی نے 5 دفعہ لکھا ہے، محدثین نے کئی 10 دفعہ بتاتے ہیں کہ آئے اور گئے 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ جب آخری بار پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ تو فرمایا کہ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 بھی زیادہ ہیں، میری امت پر تو 1 نماز فرض ہوئی تھی، وہ 1 بھی نہیں پڑھتی تھی، یہ تیری امت 5 کیسے پڑھے گی؟ واپس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، یہ 5 نمازوں کے بعد اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اللہ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرا حکم تبدیل نہیں ہوتا، میں نے جو حکم دیا تھا 50 نماز کا وہ 50 ویسے ہیں، مگر اتنی تخفیف کی جاتی ہے کہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ اور بھی کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات انعام کے طور پر ملی ہے۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے آمن الرسول، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے تحفۃ عطا فرمایا۔ اس کے اندر ذکر ہے اس آمن الرسول کے اندر کہ انسان جب کوئی خیال کرتا ہے جب تک گناہ کرے نہیں وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب انسان دل کے اندر برائی کا خیال کرتا، فرشتوں کو حکم تھا کہ اس کی برائی لکھ دو، مگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی کہ خیال کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ شروع میں آیت ہے ان تبدوا ما فی صدورکم، جو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، او تخفوہ، جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، یعلم اللہ، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ یہاں فرمایا یحاسبہم اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو دل کے اندر خیال آیا اگر ہم اس پر پکڑے گئے تو بس بات چیت ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو سارے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ برائی کے خیال تو عام طور پر آتے ہیں، کسی چیز کو دیکھا، کسی کے ساتھ حسد کیا، کسی سے بغض، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، تو یہ سارے گناہ جو ہیں یہ خیالات کے اوپر اگر پکڑ ہوئی تو پھر ہم تو مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تخفیف فرما دی کہ خیال کے اوپر پکڑ نہیں، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ، کیونکہ یہ تو طاقت سے باہر بات ہے خیال آ جانا۔ اور دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس کو، ایمان والے کو میں جنت میں بھیج دوں گا، چاہے گناہ اس کے جتنے بھی ہوں، کیونکہ خدا نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں مشرک کو قطعا نہیں بخشوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے بعد جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا میں بخش دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ مشرک کی بخشش میں نہیں کروں گا، باقی مومن اگر گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کو بخش دوں گا، اس کے لیے بہشت ہے۔ یہ ایک انعام ملا۔ اور
یہ 4 تحفے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بیت المقدس سے پھر واپس مکہ معظمہ. جب یہاں یہ بات ذکر کی گئی بیت المقدس میں آ کر پھر وہی نبی موجود تھے, پھر نماز پڑھائی گئی ہے 2 رکعت. محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں بیت المقدس میں 2 بار امامت کرائی ہے, ایک جاتے وقت ایک آتے وقت. پھر جب آپ واپس تشریف لائے, جب یہ بات ذکر کی گئی تو سارے لوگ جتنے بھی تھے ایمان جنہوں نے پہلے قبول کر لیا تھا, کلمہ پڑھ چکے تھے, یہ بات جب سنی تو وہ بھی مذبذب ہو گئے, کیونکہ کافروں نے تو یہ بات پھیلا دی کہ اتنی سیکنڈ میں 2 مہینے کا سفر ہے مکے سے بیت المقدس. یہ 2 مہینے کا سفر یہ انن فنن طے بھی ہو گیا, پھر وہاں سے آسمانوں پر, اور یہ ساری چیزیں رات بھی اتنی, یہ تو عجیب بات ہے. اس سے بڑا اور کیا بہتان ہو سکتا ہے. سارے لوگ جو تھے اس بات سے بدسن ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کیوں نہ ہو یہ بات ابو بکر صدیق کے سامنے رکھے, یہ بڑا عاشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بہت بڑی تاکید کرتا ہے, یہ حربہ کامیاب ہو جائے گا. ابو بکر صدیق کبھی نہیں مانے گا اس بات کو. ابو جہل, عتبہ, شیبہ یہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا, باہر آئے, کہنے لگے بات سن, تیرے دوست نے آج نئی بات کہہ دی. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ وہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں پر گیا, واپس آیا, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ بات کہی ہے. ہاں کہی ہے, 100 گواہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کہی ہے انہوں نے تو وہ سچ ہے. ہم تو پہلے مان چکے ہیں کہ حضرت جبریل آتے ہیں ان کے پاس, وہ فرشتہ ناموس اکبر آتا ہے, ان کو اگر بتا جاتا ہے, ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں پہلے ہی. تو اگر یہ بات ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے, ہو سکتا ہے کہ گئے ہوں واپس ہی آ گئے ہوں. جب آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف فرما تھے. بعد نے تو لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ہی سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعد نے لکھا ہے نہیں کوئی اور آدمی تھا, اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اس کے دروازے بتائیں کتنے ہیں, کیونکہ وہ بیت المقدس میں گیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق بھی پہلے گئے ہوئے تھے. تو اس نے کیفیت پوچھی کہ آپ بیت المقدس کی کیفیت بتائیں, دروازے کتنے ہیں اور وہاں شتیر کتنے ہیں, کڑیاں کتنی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بتاؤ, اور کس کس شکل کی وہ مسجد ہے, کیونکہ جس نے دیکھی ہو وہ تو بتا سکتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گئے تھے ایسے رات کا وقت تھا, وہاں نہ دروازے گنے تھے, نہ کڑیاں گنی تھی, نہ کوئی اور ایسی معلومات تھی, شواہد گنے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مذبذب ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیا کہ پریشان ہونے سے پہلے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر. حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس اٹھا کر جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے گنتے جاتے تھے اور ان کو بتاتے جاتے تھے, حتیٰ کہ جو بھی انہوں نے نشانی طلب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر وہ کیا کہنے لگے, یہ تو بڑا جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے کہ جب کفر جو ہے لاجواب ہو جاتا ہے تو وہ کئی بہانے تلاش کرتا ہے. یہی بہانہ ان کو ملا کہ تو بڑا جادوگر ہے. کبھی کہتے تھے تو شاعر ہے کہ قرآن مجید جو ایسے بنا لایا ہے, یہ شاعر بناتے ہیں. کبھی کوئی چیز کہتے, کبھی کہتے تو دیوانہ ہے. اس بات کے اوپر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا تھا کہ یہ پاگل پن ہے کہ آدمی جو ہے اتنے وقت میں جو ہے بیت المقدس جائے, یہ تو پاگل ہے. ہم نہیں کہتے تھے یہ پاگل ہے. تو جب یہ تصدیق ہو گئی تو پھر ان کو ماننا پڑ گیا کہ باقی یہ تو سچا نبی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ دکھا کر اس امت کے لیے ایک معجزہ قیامت تک کے لیے ظاہر فرما دیا, اور اس کے انکار کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی. کیونکہ اگر کوئی حدیث کی بات ہوتی تو لوگ کہہ بھی دیتے کہ بھئی حدیث ہے, یہ کسی نے گھاڑ لی ہے, کوئی ایسی بات ہے. جب قرآن مجید میں یہ بات آ گئی, 2 دفعہ آ گئی, 2 حصے اللہ نے ذکر کر کے فرما دیے, ایک حصہ زمینی ایک آسمانی. اور پھر یہ بھی فرما دیا, یہاں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ, ہم نے اس کو دکھایا. کیوں معراج کرائی؟ آیت الکبریٰ, کہ بڑی نشانیاں دکھائیں. وہاں فرمایا لِنُرِيَهُ آیاتنا, ہم اس کو جو ہے نشانیاں دکھائیں.
یہاں بڑی نشانی کا ذکر ہے. بڑی نشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمانا جو ہے وہ یہ بات ہے کہ وہاں بڑی نشانی یہی تھی کہ جنت دیکھی. اب علماء نے لکھا ہے کہ جنت اب موجود ہے اور وہ 7ویں آسمان پر ہے، کیونکہ خدا نے یہاں ذکر فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ وہاں سدرۃ المنتہا کے قریب جنت المأویٰ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اب موجود ہے، وہ 7ویں آسمان پر ہے. اور جہنم کے متعلق بھی آتا ہے وہ بھی موجود ہے، وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. والبحر المسجور فی رق منشور، کہ وہ ایسی ہے 7 زمینوں کے نیچے. اور یہ تحقیق کی گئی ہے، یہ جو تیل نکالنے والی کمپنیاں ہیں، یہ دوسرے یہ بور وغیرہ کرتے ہیں، یہ زمین کی سطح جو نیچے تک جاتی ہے 6 میل تک ہے. جتنا بھی یہ بور کریں یہ 6 میل تک جاتا ہے. اس کے نیچے کوئی پتھر ہے کیا چیز ہے، نیچے بور نہیں جاتا. آخر حد جو ہے یہ 6 میل ہے، زمین سے نیچے جو ہے 6 میل تک بور کر کے دیکھا ہے بڑی بڑی کمپنیوں نے. تو 6 میل سے نیچے جو ہے بور نہیں جاتا. کوئی ایسی چیز ایسی چٹان ہے کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا. تو ہو سکتا ہے اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں کیا پتہ ہے، خدا کی قدرت ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو درہم برہم فرمائیں گے تو یہ سمندر جو ہیں، لکھا ہے کہ ان سمندروں کو آگ لگ جائے گی، یہ سمندر جو ہیں یہ سارے جہنم بن جائیں گے، یہ پانی آگ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی پھر جہنم کو اور جنت کو اسی زمین کے اوپر قائم فرمائیں گے. یہ خدا کی قدرت ہے، کس طرح ہوگی کس طرح نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ذکر فرمانے کا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کرائی ہے. اسی جسم اطہر کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے ہیں. اور باقی رہا اللہ کی ذات کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا سوال، تو یہ خدا کی قدرت ہے. یہاں زمین پر نہ دیکھ سکے کوئی، آسمانوں پر خدا کا معاملہ بھی اور ہے، وہاں قانون قدرت بھی کچھ اور ہے. جیسے قیامت کے اندر انسان جو ہے اللہ کی ذات کو دیکھے گا. جب عام انسان قیامت کے اندر اللہ کی ذات کو دیکھ سکے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معراج میں بھی دیکھا ہو. تو یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ایمان کی چیز ہے. باقی عرض یہ ہے کہ مسجد کا بل اس دفعہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ آیا پڑا ہے، تقریباً 1700-1800 کے قریب ہے. تو یہ بل میری جو ہے برداشت سے زیادہ ہے. پہلے چندہ بھی کوئی نہیں ختم ہو چکا. یہی بل ہر مہینے اتنے آ جاتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے یہ پیسے اکٹھے کریں تاکہ بل تو بھر سکے نا. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تو لوگوں نے وہی چندہ دیا جو پہلے دیتے تھے، کوئی زیادہ چندہ نہیں اکٹھا ہوا. تو مہربانی کر کے ذرا غور کریں تاکہ بل ادا کیا جا سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الحمد لله علي الساد العدل السابق عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فقيم الاسم عزيز الحلم وسيع العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوط بشرع الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. لا تقنطوا من رحمة الله فهو أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأخواهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في صحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ظل الله من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله المستعان ولا ما تصفون. قریب رہی محمد کا روزہ قریب رہی محمد کا روزہ قریب رہی.